اگر بغاوت یا بے وفائی کی کوئی عمدہ تصویر ہوتی تو وہ یہ جگہ ہوتی۔ اٹک قلعہ جو کہ کافی مشہور بھی ہے اور کئی 100 سالہ پرانا بھی ہے، دیکھنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ وہ علاقہ ابھی آرمی کے پاس ہیں اور وہاں نہیں جا سکے ہم، تو رستے پہ ہمیں یہ ایک تاریخی مقام نظر آیا ہے، اسے کہتے ہیں بہرام کی بارہ دری۔ اور اگر بے وفائی کی کوئی اچھی تصویر ہوتی تو یہ بہرام کی بارہ دری ہوتی، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ خوشحال خان خٹک کے چوتھے صاحبزادے ملک بہرام خان کو ان کی بے وفائی کے صلے میں ملا ہے۔ اور یہ واقعہ ہے 1680 کے قریب کا۔ یہ جگہ اسے کہتے ہیں بارہ دری، مطلب یہاں پر 12 دروازے ہیں۔ وہاں یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اسی پہاڑ کے پیچھے قلعہ ہے جسے اٹک قلعہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر فوجی گزرگاہ تھی۔ یہ جگہ سرائے بھی تھی، مہمانوں کی گزرنے کی جگہ بھی تھی، اور شاہی بیگمات آتے تھے یہاں پر، ان کی محفلیں سجتی تھی، رقاصائیں آتی تھی۔ یہ اٹک کے مشہور جو تاریخی پل ہے اس کے سنگم پر واقع جگہ ہے۔ ایک سائیڈ پہ وہاں پر ایک پرانا مندر ہے، یہ بھی یہاں پر ہندو لوگ آباد تھے تو ان کا ایک پرانا مندر ہے، اس کا یہ مینار نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جب 1580 میں جنگ تھی نوشہرہ کے مقام پر، اور یہ وہ تاریخی جنگ تھی جب خوشحال خان خٹک نے یوسف زئی، بنگش، وزیر وغیرہ سارے قبائل کو اکٹھا کر کے مغل کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تبھی ان کے بیٹے ملک بہرام خان، انہیں لگا کہ سرداری ان کا حق ہے جو کہ خوشحال خان خٹک اپنے پہلے بیٹے کو دینا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے والد صاحب سے غداری کی، اور غداری کی صلے میں 1689 میں اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے ان کو یہ جگہ تحفے میں دی گئی۔ اسی لیے اگر بغاوت یا بے وفائی کی کوئی عمدہ تصویر ہوتی تو وہ یہ جگہ ہوتی۔ اپنے باپ سے، اپنے پختونوں سے، خوشحال خان خٹک ایک ایسا کردار ہے پختون ہسٹری میں کہ جنہوں نے پوری پختونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی، یوسف زئی، بنگش، سب کو، لیکن نہ کر سکے تو اپنے بیٹے کو نہ کر سکے۔ وہ ان کے خلاف بغاوت کر کے یہ 12 دری حاصل کر چکے۔ ٹوٹل 1 کنال یا 1.5 کنال کی جگہ ہے، اور یہاں پر فوارہ ٹائپ ہیں، یہ کنواں ہیں، یہاں پر فوارہ ہیں پچھلے دور کا۔ مغل لوگ جو ہیں وہ رقاصاؤں کے اور اس طرح کے محفلوں کے بھی شوقین تھے، تو یہاں پر ان کی محفلیں سجتی تھی، اور اسے 12 دروازے اس لیے کہتے ہیں۔ 12 دروازے ہیں، اس کے الگ الگ سمت میں ہیں، اس وجہ سے وہ جو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے وہ مسجد بھی ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ان کی رہائش بھی تھی، یہاں پر جتنے فوجی اور لوگ تھے، اور ان کے ذخیرہ بھی یہاں پر تھی، مطلب جو چیزیں ان کے ضرورت کی تھی وہ یہاں پر رکھی جاتی تھی۔ صاحب اقتدار لوگ یہاں پر جو بھی ان کے وزراء تھے یا بادشاہ، عموماً اورنگزیب عالمگیر یہاں پر آتے تھے، اور ان سے پہلے بھی کئی شاہ جہان کے جو دوسرے بھائی تھے دارا شکوہ، ان کے دور میں بھی یہ جگہ آباد تھی۔ یہ لوگ یہاں پر آتے تھے، یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ، اور یہاں پر سارے سائلین ان کے ارد گرد بیٹھے، جن کا کوئی مسئلہ، کوئی بھی کام، تو یہاں سے وہ احکامات صادر کرتے۔ اور عام دنوں میں یہ ایک رقاصی کا اور عیش و عشرت کی ایک جگہ تھی، جہاں پر یہ لوگ اپنی عیش و عشرت کے لیے یہاں پر آتے تھے چھٹیاں گزارنے۔